حرب فجار یہ بنو حوازن اور قریش کے درمیان ہوئی اور یہ تقریباً 4 مرتبہ ہوئی. چوتھی مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے اور 15 سال کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تھی اس وقت. اور چونکہ آپ قریش کی طرف سے تھے، وہی خاندان قبیلہ تھا اور حق پر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک تیر بھی نہیں چلایا. اور آپ کے اس قدم مبارک رکھنے کے صدقے سے جو کئی سالوں سے لڑائی چلتی آ رہی تھی اور وقفے وقفے سے 4 مرتبہ بڑے زور و شور سے ہوئی، چوتھی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک رکھنے کے صدقے سے اللہ نے یہاں پر ایک معاہدہ طے کروایا. اس میں 4 باتیں طے ہوئی، جس کو حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے. 4 باتیں طے ہوئی. نمبر 1 کہ ہم نے اپنے علاقے کو پرامن بنانا ہے، کہ یہاں امن کا ماحول نظر آئے، امن کا گہوارہ نظر آئے، جس کی دعا سید الجد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا تو سب سے پہلے یہ دعا مانگی، ربی جعل ھذا البلد آمنا. اے اللہ، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانا. تو حلف الفضول کے اندر 4 چیزوں کی ترتیب طے ہوئی کہ ہم نے 4 چیزوں کو لے کر چلنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 15 سال کی عمر میں پاؤں رکھنے کے صدقے سے جو کتنے عرصے سے لڑائی چلتی آ رہی تھی، وہ ان 4 چیزوں پہ اپنی صلاحیتیں لگانے کا معاہدہ کروا رہی ہے. پہلی چیز کیا طے ہوئی کہ ہم نے اس کو کس کا گہوارہ بنانا ہے؟ امن کا گہوارہ بنانا ہے. دوسرے نمبر پر کوئی بھی آئے جس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، مسافر ہو، کوئی بھی ہو، راہ گزر ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی بھی ہو، ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ چیز طے ہوئی کہ کوئی بھی بلا تفریق غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، بیوہ ہو، اس کا ہم نے معاون اور مددگار بننا ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو کوئی ظلم زیادتی کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ظالم کو نہیں چلنے دیں گے. یہ 4 چیزیں طے ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہے 15 سال، اور جب آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر 53 سال کی عمر میں، تو وہاں بیٹھ کر اسی معاہدے کو یاد کر کے بڑی محبت کے ساتھ یہ جملے فرمائے، ما احب ان لی بحمر النعم. امن کے مقابلے میں مجھے دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز دے دی جائے میں سب کو ٹھکرا دوں گا، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے. بلکہ اگلا جملہ مجھے آپ کو اور پوری امت کو، پوری انسانیت کو ایک سبق دیا. اللہ اکبر. چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے. فرمایا وَلَقَدْ دَعَا بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ. میں اسلام کا داعی ہوں، میں اللہ کا داعی ہوں، میں قرآن کا داعی ہوں. اس کے باوجود کوئی کفر کا داعی ہو، کوئی شرک کا داعی ہو، کوئی ملحد ہو، کوئی مرتد ہو، کوئی بھی ہو، جو امن کا نظام بنانے کی کوشش کرے گا میں اس کا سپاہی بنوں گا. اس کا معاملہ رب کے اسی بات کو حضرت رضی اللہ عنہ یوں تشریح کرتے فرماتے ہیں الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. ریاست کفر کے ساتھ تو اللہ چلنے دیتے ہیں، لیکن جب ظلم آ جاتا ہے پھر اللہ چلنے نہیں دیتے، وہ ریاست چل نہیں سکتی. جس گھر میں ہو، جس ذات میں ہو، جس معاشرے میں ہو. ہماری بات ہی شروع ہوتی ہے وزیر اعظم سے، وہ ٹھیک ہو جائے، صدر ٹھیک ہو جائے، آئی جی ٹھیک ہو جائے، فوج کا جرنیل ٹھیک ہو جائے، ابھی سارے ٹھیک ہو جائے، وہ جنت میں جانے والے بن گئے. میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ میں آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ سب کو جنت میں بھیجنے کی مجھے آپ کو فکر تو ہے، آپ کو خود بھی جانا ہے کہ نہیں؟ آپ سب کھانا کھا کے مجھے کھانا نہ ملے، مجھے کیا فائدہ آپ کے کھانا کھانے کا؟
میں کھانا کھا کے آ جاؤں، میں پانی پی کے آ جاؤں، میں طرح طرح کی نعمتیں استعمال کر لوں، آپ کے گھر میں نہ ہو، آپ کو کوئی فائدہ ہوگا میری نعمتوں کا؟ ہم پتہ نہیں کون سی سائنس پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ایک ایسی بات کہ پوری امت کو ایک پیغام دے دیا، خالی مسلمانوں کو نہیں پوری انسانیت کو، کہ ما احب لی النبی حمر النعام ولد دعا به فی الاسلام الا اجبت، کہ یہ جو حلف الفضول کے اندر معاہدہ، حلف الفضول میں جو معاہدہ طے ہوا کہ 4 چیزوں کو لے کے چلیں گے، امن کا گہوارہ بنائیں گے اس کو، ہر آنے والے کا اکرام کریں گے، ہر غریب بے بس کی، جس کا کوئی سہارا نہیں، بے سہارا کی مدد کریں گے، اور تیسرے نمبر پہ نہ ظلم کریں گے نہ ظلم ہونے دیں گے۔ یہ 4 چیزوں والے معاہدے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے بدلے میں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف امن کا معاملہ ہو، دوسری طرف کائنات کی کوئی بھی چیز میرے سامنے پوری کائنات رکھ دی جائے، میں اس کو ٹھکرا دوں گا، امن کا جو بھی نظام بنائے گا میں اس کا ساتھی بن جاؤں گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔